اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ کل آپ کی خدمت میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام خط نمبر 42 سے متعلق مکمل گفتگو کر دی گئی تھی۔ آج الحمدللہ خط نمبر 43 یعنی 43 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، پیج نمبر 504۔ اب اس صورت میں وہ تحریر فرماتے ہیں، پچھلے خط کا جواب پڑھنے سننے کے بعد وہ مقامات جہاں صحابہ نے ارشادات پیغمبر کی مخالفت کی، آپ کا نوادش نامہ موصول ہوا یعنی آپ کا خط ملا۔ میں جس امر کو مستبد سمجھتا تھا آپ نے معجزانہ طور پر ممکن ثابت کر دیا اور ایسا واضح نقشہ کھینچ دیا کہ میں دہشت میں پڑ گیا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ ثابت ہی نہ کر پائیں گے۔ کاش آپ ان مواقع کی طرف بھی اشارہ فرما دیتے جہاں صحابہ نے نصوص پیغمبر کی خلاف ورزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، تاکہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی اور ہدایت کا راستہ بخوبی کھل جاتا۔ اس خط کا جواب تحریر فرماتے ہیں، جواب مکتوب یعنی 43ویں خط کا جواب۔ وہ مواقع جہاں ارشادات پیغمبر کی مخالفت کی گئی ہے، نصوص پیغمبر پر عمل نہیں کیا گیا، بے شمار ہیں۔ من جملہ ان کی پنج شنبہ کے دن والا حادثہ عظمی ملاحظہ فرمائیے، جو مشہور ترین قضیوں اور سخت مصیبتوں میں سے ایک تھا، جسے ارباب صحا اور کل اصحاب سنن نے بیان کیا ہے اور تمام اہل سیر و مورخین نے نقل کیا ہے۔ صرف بخاری کی روایت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ امام بخاری نے بسلسلہ اسناد عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سارے اشخاص لوگ تھے، جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اس پر حضرت عمر بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس کلام مجید موجود ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اس پر گھر میں جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہو گیا، آپس میں جھگڑنے لگے۔ بعض کہتے تھے قلم و دوات رسول اللہ کے قریب کر دو، رسول اللہ ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور بعض حضرت عمر کی ہم نوائی کر رہے تھے۔ جب تکرار اور چقلش زیادہ بڑھ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا، تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساری مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں نے باہم اختلاف کر کے شور و غل مچا کر رسول اللہ کو وہ نوشتہ نہیں لکھنے دیا۔ یہ حدیث وہ ہے کہ اس کے موجود ہونے اور صحت میں کسی قسم کا شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہوں یعنی کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم باب الوصایا کے آخر میں درج کیا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابن عباس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نیز جملہ اصحاب صحا و ارباب سنن نے اس حدیث کو درج کیا، مگر ان سب نے الفاظ میں تصرف کر دیا۔ مفہوم و معنی تو ایک ہی رہے، مگر الفاظ بدل دیے گئے، کیونکہ اصلی الفاظ حضرت عمر کے یہ تھے، ان النبی یہجر، رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں۔
لیکن محدثین نے بجائے اس کے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے، یہ اس لیے تاکہ عبارت تہذیب کے پیرائے میں رہے اور حضرت عمر کے اس جملے سے رسول اللہ کی جو اہانت ہوتی تھی اس میں کمی ہو جائے۔ میرے اس بیان پر وہ روایت شاہد ہے جسے حضرت ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری نے کتاب الثقیفہ میں بسلسلہ اسناد جناب ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کا جب وقت پہنچا، گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس دوات اور کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ایک فقرہ کہا جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، ہم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ حضرت عمر کے یہ کہنے پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، باہم تکرار ہونے لگی۔ بعض کہتے تھے قلم و دوات رسول اللہ کو دے دو کہ وہ نوشتہ لکھ دیں، اور بعض حضرت عمر جیسی بات کر رہے تھے۔ جب تکرار زیادہ بڑھی اور اختلاف حد سے تجاوز کرنے لگا تو رسول اللہ کو غصہ آ گیا اور حضرت نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس حدیث سے آپ کو صراحتاً یہ بات معلوم ہوگی، حضرت عمر نے رسول اللہ کو جو جواب دیا تھا اس کے اصل الفاظ محدثین نے ذکر نہیں کیے، بلکہ اس کا مطلب و مفہوم بیان کیا۔ اس کا ثبوت اس میں بھی مل سکتا ہے کہ محدثین نے دوسرے موقع پر جہاں جواب دینے والے کا نام ذکر نہیں کیا، وہاں جواب کے اصل الفاظ بیان کر دیے۔ چنانچہ امام بخاری صحیح بخاری پارہ 1 صفحہ نمبر 118 کتاب الجہاد و سیر کے باب جوائز الوفد میں روایت کرتے ہیں کہ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہ ہم سے بن عینیہ نے سلمان احول سے، انہوں نے سعد بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کر کے بیان کیا کہ ابن عباس کہتے تھے پنج شنبے کا دن، ہائے وہ کیا دن تھا پنج شنبے کا، یہ کہہ کر اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر کہا کہ اس پنج شنبے کے دن رسول اللہ کی اذیت بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ لاؤ کہ میں تمہیں نوشتہ لکھ دوں تاکہ پھر کبھی تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر لوگ جھگڑنے لگے، حالانکہ نبی کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بیہودہ بک رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ حضرت نے مرنے سے پیشتر 3 وصیتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو مدینے کے اندر خراب کاری کر رہے ہیں، تخریب کاری کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے ورنہ ان کو نکال باہر کر دیا جائے، اور وفد بھیجنے کا سلسلہ اسی طرح باقی رکھو جس طرح میں بھیجا کرتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تیسری وصیت میں بھول گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم کتاب الوصیت کے آخر میں درج کیا۔ امام احمد نے بھی اپنی مسند میں من جملہ حدیث ابن عباس نقل کیا ہے، نیز تمام محدثین نے اس کی روایت کی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کی کتاب الوصیت میں باواسطہ سعید بن جبیر ابن عباس سے ایک اور طریقہ روایت کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پنج شنبے کا دن، ہائے وہ کیا دن تھا پنج شنبے کا دن، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور رخساروں پر یوں بہتے دیکھے گئے جیسے موتی کی لڑی ہو۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے پاس دوات کاغذ یا لوح و دوات لاؤ، میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوں گے۔ تو لوگوں نے اس پر کہا کہ رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں، صحاح ستہ میں اس مصیبت کے ماحول پر نظر دوڑائیے
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلا وہ شخص جس نے اس دن آواز بلند کی کہ رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں وہ حضرت عمر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کے متعلق یہ جملہ کہا۔ ان کے بعد حاضرین میں جو ہم خیال افراد موجود تھے انہوں نے حضرت عمر کی ہم نوائی کی۔ آپ نے ابن عباس کا یہ فقرہ پہلی حدیث میں سن چکے ہیں۔ گھر میں جو لوگ موجود تھے آپس میں تکرار کرنے لگے۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس قلم و دوات لاؤ تاکہ رسول اللہ یہ نوشتہ لکھ جائیں اور اس کے بعد پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور بعض حضرت عمر کی موافقت کر رہے تھے، یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو طبرانی نے اوسط میں حضرت عمر سے روایت کی، حضرت عمر فرماتے ہیں جب رسول بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ اور دوات لاؤ، میں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اس پر رو دیے کہ اس پر پردے کے پیچھے سے عورتوں نے کہا تم سنتے نہیں کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس پر میں بولا کہ تم یوسف والی عورتیں ہو، جب رسول بیمار پڑتے ہیں اپنی آنکھیں نچوڑ ڈالتی ہو، اور جب تندرست رہتے ہیں تو گردن پر سوار رہتی ہو۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کو جانے دو، یہ تم سے بہتر ہی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں صحابہ نے ارشاد پیغمبر کو نہیں مانا، اگر مانے ہوتے تو گمراہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے۔ کاش صحابہ یہی کرتے کہ رسول کی بات ٹال جاتے، نہ مانتے، لیکن رسول اللہ کو سوکھا جواب تو نہ دیتے۔ حسبنا اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اس فقرے سے تو دھوکہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے رسول جانتے ہی نہ تھے کہ کتاب خدا مسلمانوں کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، یا معاذ اللہ صحابہ کتاب خدا کے خواص و فوائد رسول اللہ سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے رموز و اسرار سے زیادہ واقف ہے۔ کاش اس پر ہی اکتفا کر لیتے، اس حد پر آ کر باز رہ جاتے، صرف یہی کہ حسبنا اللہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمیں کافی ہے، یہ کہہ کر رسول ہذیان بک رہے ہیں۔ رسول اللہ کو صدمہ ناگہانی تو نہ پہنچاتے۔ رسول اللہ چند گھڑی کے مہمان تھے، آپ کا دم واپسی تھا، اس حالت میں یہ ایذا رسانی کہاں تک مناسب تھی؟ کیسی بات کہہ کر رسول اللہ کو رخصت کر رہے ہیں؟ اور گویا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کتاب خدا کو کافی سمجھتے ہوئے رسول اللہ کے ارشاد کو ٹھکرا دیا، اسی طرح انہوں نے کتاب خدا کا بابانگ دہل یہ اعلان بھی نہیں سنا کہ رسول جو کچھ تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز رہو۔ کیا یہ رسول اللہ کا یا کیا قرآن کا یہ اعلان نہیں سنا جو سورہ مبارکہ حشر میں موجود ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ دیں وہی لو، اور جس سے رسول اللہ روکیں اس سے رک جاؤ؟ اور ان کے یہ کہنے سے کہ رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خدا کا یہ ارشاد پڑھا ہی نہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المتین۔ بے شک یہ قرآن ان معزز فرشتہ جبرائیل کی زبان کا پیغام ہے جو بڑا قوی عرش کے مالک کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہے، وہاں سب فرشتوں کا سردار و امانت دار ہے، اور مکے والوں تمہارا ساتھی محمد دیوانہ نہیں ہے۔ نیز یہ ارشاد الہی بھی انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول الشاعر، بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں ہے۔ تم لوگ تو بہت کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کی خیالی بات ہے، تم لوگ تو بہت کم غور و فکر کرتے ہو، سارے جہان کے پروردگار کا نازل کیا ہوا یہ کلام ہے۔ نیز ارشاد الہی ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، تمہارا رفیق محمد نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے، وہ تو اپنے نفسانی خواہشات سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو بس وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے، ان کو بڑی طاقت والے نے تعلیم دی۔ نیز اس طرف اور دوسری واضح اور روشن آیتیں کلام مجید کی جن میں صاف صاف تصریح
ہے کہ ہر محمل و بےہودہ بات کہنے سے رسول اللہ پاک و پاکیزہ ہیں جیسا انہوں نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ علاوہ اس کے خود تنہا اور فقط عقل بھی رسول اللہ سے محمل اور بےہودہ باتوں کا صادر ہونا محال و ناممکن سمجھتی ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول اللہ خلافت کی بات کو اور پکی کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک حضرت علی کے خلیفہ و جانشین ہونے کے متعلق جتنے اعلانات کیے ہیں ان کی مزید تاکید و مقصود ہے، لہذا ایسی بات کہہ کر رسول اللہ کی بات ہی کاٹ دی، جیسا کہ خود حضرت عمر نے اپنی زبان سے اس کا اقرار و اعتراف کیا اس موقع پر جب ان میں اور عبداللہ بن عباس کے درمیان خلافت کے مسئلے پر گفتگو چھڑ گئی تھی۔ اگر آپ رسول اللہ کے اس قول پر کہ میرے پاس قلم اور دوات لاؤ تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ اس کے بعد ہرگز تم گمراہ نہ ہو، حدیث ثقلین میں رسول اللہ کے اس فقرے پر کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب خدا دوسرے میری اطرت، ان دونوں فقروں پر آپ نظر کریں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ دونوں حدیثوں میں رسول اللہ کا مقصد ایک ہے، ایک ہی مفہوم کو دونوں حدیثوں میں آپ نے بیان کیا ہے۔ پیغمبر نے زبردستی نوشتہ لکھ کر کیوں نہیں ڈالا؟ اور یہ کہ رسول اللہ نے حالت مرض میں کاغذ اور دوات جو مانگا تھا وہ اس لیے تاکہ حدیث ثقلین میں جو چیز امت کے لیے واجب بتائی گئی تھی اس کی تفصیل تحریر فرمائیں، اس کی تفصیل تحریر فرما دیں اور تحریری طور پر لکھ دیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ نے ان اختلاف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نوشتہ لکھ کر کیوں نہیں دے دیا، لکھنے کا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ اس کا سبب وہی فقرہ تھا جو حضرت عمر اور ان کے ہوا خواہ کا جیسے جو بول کر انہوں نے رسول اللہ کو دکھ پہنچایا تھا، یہی فقرہ سن کر رسول اللہ نے ارادہ بدل دیا، نہ لکھا اور وہ نوشتہ، کیونکہ اتنے سخت جملوں کے بعد نوشتہ لکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا سوائے اس کے کہ اور فتنہ و فساد برپا ہوتا، اختلافات اور بڑھتے، رسول اللہ کے لکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ اب اگر رسول اللہ لکھتے بھی تو آپ کے نوشتے کے متعلق لوگ کہتے کہ اس نوشتے میں بھی تو رسول اللہ نے ہذیان ہی تحریر کر دیا ہے۔ جس طرح یہ کہنے پر کہ میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ، ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہ ہوں گے، لوگ جھگڑنے لگے، ان میں تکرار ہونے لگی اور رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے خوب شور و غل مچایا اور رسول اللہ اس وقت کچھ نہ کر سکے، صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اگر رسول بھی اڑ جاتے اور اپنی بات پر نوشتہ لکھ کر رہتے تو ان پر بھی ضد ہو جاتی اور زیادہ سختی سے کہتے رسول اللہ نے جو لکھا وہ ہذیان ہے، اور ان کے چٹے بٹے رسول اللہ کے لکھے ہوئے کو ہذیان ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، ابھی کتابوں میں لکھتے، تاریخوں میں بیان کرتے، غرض رسول اللہ کے نوشتے کی دھجیاں اڑا دیتے تاکہ اس سے کوئی کام لیا ہی نہ جا سکے۔ اسی وجہ سے حکیم اسلام کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ اب نوشتے کا ارادہ ہی ترک کر دیا جائے تاکہ رسول کے منہ سے آنے والے اور ان کے احوال و موالی آپ کی نبوت میں تان کا دروازہ نہ کھول دیں، خدا کی پناہ۔ اور رسول اللہ یہ جانتے تھے کہ علی اور علی کے دوستدار اس نوشتے کے مضمون پر بہرحال عمل کریں گے، میں چاہے لکھوں چاہے نہ لکھوں، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ اگر میں لکھ بھی جاؤں تب بھی نہ مانیں گے اور نہ اس پر عمل کریں گے، لہذا ان حالات میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ اس کا خیال ترک کر دیں، کیونکہ سوال کاغذ و دوات پر ایسا جاں کہا جواب پانے کے بعد بھی نوشتہ لکھنے کا کوئی اثر پیدا نہ ہوتا سوائے فتنہ و فساد کے۔ دیکھیے وقت تو تھوڑا سا طویل ہو ہی گیا ہے، لیکن کیا عظیم دلیل انہوں نے پیش کی ہے کہ کیوں پیغمبر اسلام نے زبردستی نوشتہ نہیں تحریر کر دیا اور کیا ماحول خراب کر دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ ان عظیم باتوں کو، عظیم دلائل کو پہنچاتے رہیے دوسرے کی خدمت میں تاکہ ہم دونوں شریک کار ہو کر خدا کی بارگاہ سے مصاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔